ڈائن کا انتقام۔ رائٹر فریاد فاروق، قسط نمبر 9۔ الیان اور حریم کی شادی کے 2 دن بعد۔ ثاقب پارٹی ختم ہونے کے بعد رات کو دیر سے گھر آیا اور ٹیرس پر گرتے پڑتے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تبھی اسے ایک طرف ایک لڑکی دکھی جو لال ساڑی میں اور ہائی ہیلز میں گھنے چمکتے بالوں میں کھڑی تھی۔ اوہ، لال ساڑی والی، کون ہے رے تو؟ ثاقب نے شرابی کے انداز میں کہا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ثاقب چلتے ہوئے اس کے پاس گیا اور جیسے ہی وہ لڑکی پیچھے مڑی تو ثاقب کا تو سارا نشہ ہی جیسے اتر گیا ہو۔ سفید آنکھوں والی یہ لڑکی سائرہ کھڑی تھی۔ کیا ہوا جی، آپ شرما گئے؟ آؤ میرے پاس آؤ، سائرہ نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، تم تو مر گئی تھی نا، لگتا ہے مجھے کچھ زیادہ چڑھ گئی، ثاقب خود کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ سائرہ ثاقب کی طرف بڑھنے لگی۔ ثاقب نے اپنے قدم پیچھے کیے۔ دور رہو مجھ سے، دور رہو، میں بتا رہا ہوں، ثاقب نے اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سائرہ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں تو اس کے بال چوٹی میں بدل گئے۔ اس کی لال ساڑی کالی ہو گئی اور اس کے سینڈلز بھی غائب ہو گئے اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑ گئے۔ اس کے چھوٹے سے ناخن لمبے اور نیلے ہو گئے۔ سائرہ نے سر ہلایا اور اپنی چوٹی میں ثاقب کو پکڑ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو مجھے، ثاقب کا سارا نشہ ختم ہو گیا تھا۔ کبھی نہیں، ایک موقع بھی نہیں۔ تم سب لوگوں نے 21 سال پہلے لالچ اور دھوکے میں جو تم لوگوں کی فطرت میں ہے، مجھے بھی ایک موقع نہیں دیا تھا۔ ثاقب چلاتے ہوئے، مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، معاف کر دو مجھے۔ روئی میں بھی تھی، گڑ گڑائی میں بھی تھی، پر تم میں سے کسی کو مجھ پہ رحم نہیں آیا۔ میں چلاتی رہی مگر تم نے مجھے تو کیا، میرے معصوم بچوں کو بھی ختم کر دیا۔ پر اب نہیں، تم لوگ میرا بدلہ دیکھو گے، ایک ڈائن کا بدلہ۔ تم سب لوگوں کی موت آ چکی ہے، سائرہ نے غصے سے کہا اور اپنا ہاتھ ثاقب کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنے نوکیلے ناخنوں سے اس کا دل نکال کر غائب ہو گئی اور ثاقب کی لاش ٹیرس سے نیچے گرا دی۔ دوسری طرف انیس نے ناخن کتاب کے اوپر رکھ کے کچھ پڑھا اور کتاب سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کس کے ناخن ہیں، یہ ناخن کس ڈائن کے ہیں اور وہ اس وقت کہاں ہے؟ انیس نے جیسے ہی کتاب سے ہاتھ ہٹایا تو اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ اوہ، تو وہاں ہے یہ ڈائن، انیس نے پڑھتے ہی کہا۔ مجھے جلدی سے وہاں جانا ہوگا اور اس کو قید کر کے یہاں لانا ہوگا۔ یہ بولتے ہوئے انیس اپنا ضروری سامان لے کے لائبریری سے باہر آ گیا۔ دوسری طرف ثاقب کی موت کا آج تیسرا دن تھا۔ نہیں، یہ کیا ہو گیا بھابھی، یہ وہی ڈائن ہے، وہ کھا گئی میرے ثاقب کو۔ پورے بیگ خاندان کو صدمہ لگا ہوا تھا۔ عروسہ بھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ حریم اس اچانک موت سے بہت سہم اور ڈر گئی تھی کیونکہ اس کی شادی کے فنکشن کی رات کو ہی یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ اپنی بیٹی فائزہ کے ساتھ دبئی سے انور کی بہن بھی آ گئی تھی۔ یہ لے امی، پانی پی لیں، حریم نے عروسہ کو پانی دیتے ہوئے کہا۔ امی ایک بات پوچھوں آپ سے؟ حریم نے تھوڑا جھجک کر پوچھا۔ ہاں پوچھو بیٹا، رفت نے پیار سے کہا۔ امی، عروسہ چاچی بار بار کسے ڈائن کہہ رہی ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، تم نیچے جاؤ، میں آتی ہوں، کچھ نہیں، رفت نے کہا اور حریم کو باہر بھیج دیا۔ اور ڈائن کی طرف، یہ تو بس شروعات ہے بے خاندان، تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا تو میں ایسے تڑپا تڑپا کر دوں گی نا کہ تمہاری روح بھی کانپ جائے گی۔ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب ایک روائن کا قہر گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اب تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، سائرہ غصے سے چلا چلا کر بول رہی تھی۔ لیکن پہلے مجھے یہ تو پتہ چل جائے کہ وہ دوسری ڈائن کون تھی جس نے میرے ساس سسر اور شوہر کو کھایا تھا، اور اس کی سزا میں نے بھگتی ہے، اور اس دن غار میں بھی اس نے اس بڈھے کو مار دیا تھا۔ ضرور یہ ڈائن انہی میں سے کوئی ہے، لیکن کون؟ اور بیگ خاندان کی طرف، بابا جی کا فون بھی نہیں لگ رہا، انہوں نے روکا بھی تھا، الیان کی شادی کے بعد وہ ڈائن ہمیشہ کے لیے پتھر بن جائے گی، مگر رفت کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اور بار بار فون ملاتے ہوئے بول رہی تھی۔ کہیں آپ لوگوں نے شادی میں دیر تو نہیں کی؟ فائزہ نے بولا۔ نہیں فائزہ، میں نے 12 بجنے سے پہلے ہی خود شادی کرائی تھی الیان اور حریم کی، رفت نے موبائل رکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا پتہ یہ کام ڈائن کا نہ ہو، فائزہ بولی۔ نہیں، یہ کام ایک ڈائن کا ہی ہے، تمہیں یاد ہے نا 25 سال پہلے اسی طرح سے سب کو مارا تھا اس نے، انور نے فائزہ سے کہا۔ تو اب ہم کیا کریں گے، وہ ڈائن یہاں آ چکے اور اس کا قہر ہم پر ٹوٹ پڑا ہے، بھابھی کیوں نہ ہم آج یہ ملک چھوڑ دیں؟ کیا مطلب فائزہ، پہلے تو گھر میں اتنا کچھ چل رہا ہے، ہم کیسے؟ انور نے کہا۔ نہیں جی انور جی، فائزہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، پر رفت ہم کیسے جائیں گے اور بچوں سے کیا کہیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے، ہم انہیں سب سچ بتا دیں گے، رفت نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، اب ہم انہیں سب سچ بتا دیں گے، رفت نے پھر سے دہرائی اپنی بات۔
کیا بات ہے امی، آپ نے ہم سب کو یہاں پر کیوں بلایا اس طرح سے؟ الیان نے کہا۔ الیان، حریم، سائرہ اور سب لوگ آ چکے تھے۔ دیکھو الیان، آج نہ ہم سب تم لوگوں کو ایک بہت بڑا سچ بتانے لگے ہیں۔ کیسا سچ؟ سائرہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، اب میری بات غور سے سنو۔ بات ہے آج سے 21 سال پہلے کی، جب ہمارے پاس یہ دولت عیش کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم بس معمولی زندگی گزار رہے تھے ایک چھوٹے سے گھر میں۔ تمہارے پاپا لوگ 3 بہن بھائی تھے، انور، ثاقب اور سب سے چھوٹا ذیشان۔ ذیشان سب سے چھوٹا تھا اور لاڈلا بھی۔ اس نے ضد کی کہ اسے شہر جا کر پڑھنا ہے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، مگر جیسے تیسے کر کے ہم نے اس کو بھیج دیا اور اس کے اخراجات اٹھانے لگے۔ مگر شہر جا کر ایک بہت امیر لڑکی کو، سائرہ کو، ذیشان سے پیار ہو گیا اور ذیشان کو اس سے۔ وہ لڑکی ذیشان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ماں باپ اس دنیا سے گزر گئے تھے اور اسے اس کے ماموں نے پالا تھا، پر ہم لوگ ذیشان کی اس لڑکی سے شادی نہیں کرانا چاہتے تھے، کیونکہ اس لڑکی کی خواہش تھی کہ ذیشان شادی کے بعد اس کے ساتھ رہے، بلکہ پوری فیملی، کیونکہ وہ ایک ہنسی خوشی فیملی چاہتی تھی جو اس کے ساتھ رہے۔ ہم اور امی ابو تو پہلے ہی نہیں مانے، پر آخرکار ہم نے اس کی شادی ذیشان سے کرا ہی دی۔ اس کی بڑی سی حویلی میں ہم سب لوگ چلے گئے اور اس لڑکی نے شادی کے بعد اپنا 30% بزنس انور جی کے نام کر دیا اور باقی ذیشان کے نام کر دیا۔ ہم سب بہت خوش تھے اس زندگی سے، پر ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ لڑکی نہیں ڈائن نکلے گی۔ رفت چپ ہو گئی اور فائزہ نے بولنا شروع کیا۔ ہاں، اس ڈائن نے ہمارے امی ابو کو مار دیا اور ہم پر تو جیسے صدمہ ٹوٹ پڑا۔ ہم بہت روئے۔ ہمیں ابو کی لاش کے پاس ایک بہت بڑا بال ملا تھا۔ رفت بھابی نے اس بال کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان کی ایک دوست تھی زنوبا، جو کہ ایک ریواداشی تھی، اس کو دیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ بال ایک ڈائن کا ہے، تو ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم نے زنوبا جی کو سائرہ کی تصویر دی تو اگلے ہی دن اس نے ہمیں بتایا کہ سائرہ ایک ڈائن ہے، پر جیسے ہم حویلی پہنچے ہم پر ایک اور قیامت ٹوٹی۔ اس ڈائن نے ذیشان کو بھی مار دیا۔ تو ہم نے فوراً زنوبا کو فون کر کے بلا لیا۔ زنوبا نے ڈائن سے سچ اگلوانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں مانی، اور زنوبا نے ایک گلاس میں پانی دم کر کے جیسے ہی اس پر پھینکا تو وہ چلاتی ہوئی دیوار پر چڑھ گئی۔ اس کے بال ایک چوٹی میں بدل گئے اور اس کی آنکھیں سفید اور ناخن نوکیلے اور لمبے اور نیلے ہو گئے۔ زنوبا نے کچھ دیر کے لیے اس ڈائن کو بالکل بے بس کر دیا۔ وہ دیوار سے نیچے گر گئی۔ انور بھائی اور ثاقب بھائی اس کو گھسیٹ کر حویلی سے باہر لے آئے، مگر وہ اپنا جرم نہیں مان رہی تھی اور بس چلائے جا رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور پھر انور بھائی اور ثاقب نے اس ڈائن کو ایک پیڑ کے ساتھ باندھ دیا اور اس کے چاروں طرف زنوبا کے کہنے پر موم بتیاں رکھ کر انہیں روشن کیا، اور پھر ہم نے اس ڈائن کو جلا کر اس پتھر کا بنا دیا، کیونکہ ڈائن کبھی نہیں مرتی۔ پر اس ڈائن کا سایہ جاتے جاتے الیان پر پڑ گیا۔ فائزہ لمبا سانس لے کر رک گئی اور رفت نے بتانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس پتھر کی ڈائن کو تابوت میں بند کر کے اس کو گاؤں کے پیچھے جنگل میں غار کے اندر گڑھا کھود کر اس تابوت کو وہاں دفن کرا دیا گیا۔ پر اس ڈائن کا سایہ میرے الیان پر پڑ چکا تھا اور ڈائن ہمیشہ کے لیے پتھر کی نہیں بنتی، اور اس ڈائن کا سایہ ہٹانے کے لیے ہمیں حریم سے الیان کی شادی کرانا پڑی، مگر وہ ڈائن پھر بھی واپس آ گئی اور اس نے ثاقب کی جان لے لی۔ رفت چپ ہو گئی۔ سب بات کو بڑے غور سے سن رہے تھے اور حریم سمیت کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، پر اس سب پر یقین کرنا بہت ہی مشکل ہے، حریم نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، پر یہ سچ ہے، الیان بولا، کیونکہ مجھے بھی ایسی عورت اپنے خواب میں دکھائی دیتی ہے جو میں نے ریان، سارہ اور عائشہ کو بتایا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ عائشہ نے کہا۔ وہی جو میں چاہوں گی۔ سب اس کی آواز کی طرف مڑے تو پیچھے سائرہ کھڑی تھی۔ رفت، فائزہ اور انور کے تو رنگ ہی اڑ گئے، جبکہ باقی سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کون ہے؟ تم کون ہو؟ الیان نے پوچھا۔ وہی ڈائن جس کے بارے میں تمہاری ماں تمہیں بتا رہی ہے، سائرہ نے کہا۔ کیوں آئی ہو تم؟ رفت بڑی مشکل سے بول رہی تھی۔ میری سوچ سے بھی زیادہ کمینے نکلے تم لوگ۔ سائرہ چلتے ہوئے رفت کے پاس آئی۔ ساری بات تو بتا دی، یہ بھی بتا دیتی کہ اس ڈائن کے 2 بچے بھی تھے اور انہیں بھی تم نے بڑے بے رحمی سے ختم کر دیا، سائرہ نے حقارت سے کہا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اندر کیسے آئی؟ الیان نے غصے سے کہا۔ چپ رہو تم تو، سائرہ چلا کر بولی۔ ہاں بتاؤ نا انہیں، میرے بچوں کو کیسے مارا، بے رحمی سے کیسے ختم کیا تم لوگوں نے، اور اسے بھی مار دیا جو تمہاری مدد کے لیے آئی تھی، زنوبا جی۔